رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں. میں پچھلے 2 دن سے یہ اپنے آپ کو بھی یاد کرا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی یاد کرا رہا ہوں کہ پلیز یہ تھوڑے سے دنوں میں جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں. اپنے آپ کو ایکزرٹ کریں، اپنے آپ مجاہدہ زیادہ کریں، عبادت زیادہ کر دیں، نوافل زیادہ کر دیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کر دیں. اگر ابھی تک زیادہ خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں توفیق نہیں ہوئی ہے تو خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، جہاں پہ دینا چاہیے اللہ کے راستے میں وہاں پہ دیں. ہر چیز کا اجر بڑھا ہوا ہے، سیل لگی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، رحمتیں برس رہی ہیں. یہ دن بار بار نہیں آتے، اب جب یہ گزر جائیں گے تو جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے وہ 1 سال بعد دوبارہ سے انشاءاللہ یہ رونقیں، یہ رحمتیں آئیں گی. تو پلیز یہ تھوڑے سے دن ہیں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لیں. اور میں پچھلے 2 دنوں میں یہ بھی بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری 10 دنوں میں ان کا مجاہدہ بہت بڑھ جاتا تھا. اور ایک چیز جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے آخری 10 دنوں میں، اس کو اعتکاف کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر محصور کر لیتے تھے. ان آخری 10 دنوں میں مسجد سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی یا کوئی شرعی ضرورت ہوتی تھی. اس کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حدیث پاک میں وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں مسجد میں رہتا ہوں. ایک رمضان میں تو پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیان کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پورے مہینے کا تقریباً اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش میں. اور ہر سال آخری 10 دن اعتکاف فرماتے تھے. جس سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اس دن انہوں نے 20 دن اعتکاف فرمایا. بہت پیاری سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے یہ کرونا وائرس کی شکل میں، اور مساجد بند ہیں اکثر جگہوں پر. تو اس سال بدقسمتی سے مسجدوں کا اعتکاف تو نہیں ہو پائے گا، لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ آخری 10 دنوں میں کیسا ہوتا تھا کہ 10 دن اپنے آپ کو بس مسجد میں بند کر لیا، جیسے کہ اللہ کے در پر بیٹھ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا، اور جیسے کہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ اب میں آپ کا در چھوڑ کے تبھی جاؤں گا جب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی کے در پہ بیٹھ جائے اور اس کو منانے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو بہت رحیم ہے، جو بہت کرم کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت آرام سے مان جاتی ہے. اپنی ماں کو منانا مشکل کام ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے. اللہ کو منانا آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے لیے، یہ ساری مائیں جو دنیا میں ہیں، وہ انسانوں کی ہوں یا جنات کی ہوں یا جانوروں کی ہوں، ان سب ماؤں کی محبت ایک جگہ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ بہت آرام سے، بہت آسانی سے مان جاتے ہیں. ہم نے اپنے غلطیوں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو یقیناً ناراض کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے اپنی منمانی کی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ کے اذن پر مؤذن مسجد میں اذان دیتا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، کہ نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ، لیکن ہم نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بلایا اور وہاں جا کے ہم نے بے ادبی کی، وہاں جا کے بھی ہم نے اپنا تکبر کو سائٹ پہ نہیں رکھا، وہاں بھی ہم لوگ عاجزی نہیں اختیار کی، ان جگہوں کی بے ادبی کی. آج مسجدیں بھی بند ہیں، آج حرمین شریفین بھی بند ہیں. ہم نے مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک شہر، اس منور شہر میں بھی بے ادبیاں کی. آج روزہ مبارک بھی بند ہے. یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. ہم نے یقیناً اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے. لیکن ایک چیز بھی مسلم ہے، ایک فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منانا بہت آسان کام ہے، لیکن اس کے لیے
توبہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک سچی توبہ کی ضرورت ہے، ایک مخلص توبہ کی ضرورت ہے، ایک سنسیئر توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم سب اپنے حالات پہ غور کریں، اپنے اندر غور کریں، ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں، وہ نماز کی کوتاہی ہو، یا زکوٰۃ نہ دینے کی کوتاہی ہو، یا پھر مسجد میں مردوں کے لیے نماز نہ پڑھنے کی کوتاہی ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، دھوکہ ہو، چوری ہو، کرپشن ہو، بد نظری ہو، بد زبانی ہو، کسی طرح کی بھی ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہم کو ہر گناہ سے توبہ، سچی توبہ کرنی ہے۔ اپنی نظر قابو کریں، مت غلط چیزیں دیکھیں، مت بے حیائی کی چیزیں دیکھیں۔ کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہیں؟ کیوں ہم نے اللہ سے جنگ لڑی ہوئی ہے؟ کس وجہ سے؟ لوگ سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، کیوں اللہ سے جنگ لڑی ہوئی ہے؟ لوگ کاروبار، حرام کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسے لیتے ہیں، کیوں اللہ سے جنگ لڑتے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر رکھا ہے؟ ہر گناہ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بہت آرام سے، بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ یہ دن ہے اللہ کو منانے کے، یہ آخری کچھ دن رہ گئے ہیں اللہ کو منانے کے دن ہیں۔ پلیز اللہ کو منا لیں، ہم سب لوگ پوری سچی پکی توبہ کر لیں۔ اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ آپ ہمیں توفیق دیں کہ آئندہ کے رمضان میں انشاءاللہ جب حالات نارمل کر دیں، اللہ اس وبا کو دور فرما لیں، ہمیں معاف کر دیں، اور اگلی دفعہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے۔ خواتین کے لیے ایک تھوڑا سا اختلافی بات ہے، لیکن عند الاحناف جو ہیں وہ گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، تو وہ بھی نیت کریں کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو، اگر ان کی ضروریات ان کو اجازت دیتی ہوں، تو کبھی وہ بھی نیت کر لیں کہ کبھی زندگی میں انشاءاللہ وہ بھی اعتکاف کریں گے، لیکن مرد بھی تھوڑا وقت نکال کے اعتکاف کریں۔ 10 دن کا نہیں کر سکتے، جتنے دن کا بھی ہو سکتے ہیں، وہ نفل ہوگا۔ سنت اعتکاف تو 10 دن کا ہی ہوتا ہے اور اس کے باقاعدہ رولنگز ہوتی ہیں، لیکن کچھ عرصہ ہم سارے مرد جتنا بھی ہو سکے اعتکاف کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں۔ جتنے دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تعلق کو مضبوط کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں ہر چیز کے لیے۔ بس ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا، ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں اس قابل بنا دیں اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے پاس ہمیں بلائے انشاءاللہ، اور ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے۔ كريم 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 شهر عظيم عظيم۔ آج کے مسائل میں سے ہے کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شیخ فانی ہو تو وہ اپنے روزوں کا کیا کرے؟ شیخ فانی وہ شخص ہوتا ہے جو اس کو کوئی ایسی دائمی یا تو بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اب ساری عمر روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ پیتے رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی کڈنیز خراب ہو جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے جس میں اس کو کہے کہ آپ کو ہر وقت تھوڑے تھوڑے وقت سے پینا پڑے گا اور یہ اب ٹھیک نہیں ہوگی، بس آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، مینیج کرنا ہے۔ یا تو دائمی بیمار ہو جائے، بے شک وہ جوان ہو، یا پھر وہ اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رہی، اور ظاہری بات ہے بڑھاپا ایک وقت میں ایسا آ گیا تو اس کے بعد تو بڑھاپا زیادہ ہی ہوگا، کم تو نہیں ہوگا، تو اس کو شرعی اصطلاح میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ تو اس کے روزے کا کیا کیا جائے؟ شیخ فانی اپنے روزوں کا، ظاہری بات ہے جو روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا تو نہیں کر پائے گا، کیونکہ رمضان کے نہیں رکھ پائے گا تو رمضان کے باہر کیسے رکھ پائے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دیں، اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں۔ اور فدیہ ہوتا ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، اور وہ ہر علاقے کا اپنا اعتبار ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، لیکن ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا پھر اس کو اتنی رقم دے دے کہ وہ اس سے 2 وقت کا کھانا کھا سکے، یا تو کھانا کھلا دے خود سے لیکن وہ 2 وقت کا ہو، ہاں ایک وقت کا نہ ہو، ایک وقت کا کھلائے اور دوسرے وقت کا کھلائے، یا تو باقاعدہ کھانا کھلائے 2 وقت کا، یا پھر اس کو اتنے پیسے دے دیں کہ وہ اس سے 2 وقت کا کھانا کھا سکے ہر روزے کے بدلے میں۔ اور اگر صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے پیسے نہیں ہیں، وہ خود ہی بہت مسکین ہے، تو پھر
اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم